اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کے اس پر مسرت موقع پر میں آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں اور بالخصوص حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور اپنے ولی نعمت حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی سب سے پہلے خبر حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام فضل نے بیان کی ایک خواب کی صورت میں۔ تاریخی کتابوں میں اس طرح سے نکلتا ہے کہ یہ ام فضل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں شرفیاب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ گیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا خواب خیر اور نیکی پر مشتمل ہے، ان قریب فاطمہ کو ایک بیٹا ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک مکمل 11 سال تھی، اور تاریخ ولادت کے اعتبار سے آپ کی ولادت باسعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے 3 سال بعد 15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا لقب سید ہے، تقی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نام رکھنے کا جو وقت آیا تو جبرائیل نے اس مولود کا نام بطور ہدیہ اور بطور تحفہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت کے ایک ریشمی رومال پر تحریر تقدیم کیا اور آپ کو مبارکباد پیش کی۔ میں 2 روایتیں آپ کی خدمت میں تقدیم کرتا ہوں یہاں پر۔ پہلی روایت میں اس طرح سے نقل ہوتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا معتبر روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا کہ اس بچے کا اور مولود کا نام رکھیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے کہا کہ بچے کے نام رکھنے پر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز سبقت نہیں لوں گا، پس نو مولود کو یعنی امام حسن مجتبیٰ کو ایک رومال میں لپیٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا۔ یہ ہے وہ نام رکھنے کا مرحلہ۔ دوسری روایت میں اس طرح سے مطلب بیان ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولود کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی زبان مبارک مولود کے دہن میں ڈالی تاکہ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کی زبان مبارک سے چوس لیں علم کو، حلم کو، تقوی کو اور سب چیزوں کو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کو امام حسن مجتبیٰ نے باقاعدہ طور پر چوسا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو جواب دیا کہ نام رکھنے میں ہم آپ پر سبقت نہیں لے سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں بھی نام رکھنے پر اپنے اللہ پر سبقت نہیں لوں گا۔ تو ایسے میں خداوند متعال نے جبرائیل سے کہا اور جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں جو نو مولود آیا ہے اس مولود کی تہنیت اور تبریک میری طرف سے جا کر مبارکباد کی طرف سے پیش کرو۔ پیغمبر خدا سے جا کر کہو کہ علی کو آپ سے جو نسبت حاصل ہے یہ وہی نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ تحیت و ثنا سے حاصل تھی، لہٰذا آپ اس مولود کا نام وہی رکھیں جو ہارون کے فرزند
ارجمند کا نام تھا، تو پوچھا گیا کہ ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا، تو جواب دیا کہ ان کا نام شبر تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو عربی ہوں، تو وہاں پر جبرائیل نے کہا کہ اس عربی میں اس کا نام یعنی شبر کا متبادل عربی میں حسن ہے، تو آپ اس فرزند اور نو مولود کا نام حسن رکھیں۔ تو اس طرح سے حضرت امام حسن مجتبی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کا نام خداوند متعال کی طرف سے تجویز کیا گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبی کے کان میں آذان دی، آپ کا عقیقہ کیا، آپ کے سر کے بال منڈوائے گئے، اور 7ویں دن باقاعدہ طور پر اس عقیقے کے بعد، اس بال کاٹنے کے بعد، ان بالوں کے وزن کے مطابق چاندی کو بطور صدقہ دیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری 7 سال حضرت امام حسن مجتبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور باقاعدہ آغوش نبوت میں تعلیم و تربیت پائی۔ آپ حضرت امام حسن مجتبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ ترین مولود تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی کی ولادت باسعادت کے بعد باقاعدہ طور پر نماز شکر کے لیے نماز تعین فرمائی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ روایت اس طرح سے ہے کہ لما عرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل بالصلاة 10 رکعتین، یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کے لیے 10 رکعات نماز جو تھی وہ باقاعدہ طور پر آپ کو دی گئی، جو 2 رکعات پر مشتمل تھی۔ فلما ولد الحسن والحسین، جب حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید کربلا کی ولادت باسعادت ہوئی تو زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 رکعات شکرا للہ، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 رکعات کے اوپر 7 رکعتوں کو باقاعدہ طور پر شکر کے لیے اضافہ کر دیا۔ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، خداوند متعال نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اضافے کی اجازت دی۔ وَتَرَكَ الْفَجْرَ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا۔ وَلَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا، یعنی اس میں اضافہ نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ نماز فجر کا وقت ضیق ہوتا ہے، لوگ باقاعدہ طور پر جلدی نہیں اٹھ سکتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، لہذا 2 ہی رکعتیں اس کی رہنے دیں۔ لِأَنَّهُ يَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، اور یہ بھی اس کی وجہ تھی کہ اس فجر کے وقت ملائکہ لیل حاضر ہوتے ہیں، ملائکہ نہار حاضر ہوتے ہیں۔ فلما امرہ اللہ بالتکثیر، یعنی جب خداوند متعال نے نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا، کب؟ فی السفر، سفر میں، وضع عن امتہ 6 رکعات، تو امت سے 6 رکعتوں کو خداوند متعال نے اٹھا لیا۔ وترک المغرب، اور مغرب کو اسی حالت میں خداوند متعال نے برقرار رکھا۔ لم ينقص منها شیئا، اس میں سے کسی چیز کو بھی خداوند متعال نے کم نہیں کیا۔ تو امام حسن مجتبی کی ولادت باسعادت کے اس پر مسرت موقع پر میں آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت امام حسن مجتبی کی طرح علم عطا فرمائے اور حضرت امام حسن مجتبی کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔